السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 120 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو طالب علم کے دوران موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو طالب علم کی کتنے زیادہ فضیلت ہے نا، کتنے فوائد ہیں، کتنے فائدے ہیں کہ اگر انسان اس نیت سے اس نے اپنی زندگی لگا دی کہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کی اس قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے، تدبر کرتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے دین سے، قرآن سے، سنت سے جڑا رہا، تو اس درمیان اگر اس کو موت آتی ہے تو کیا ہوگا کہ بس نبیوں کے درجے سے ایک درجہ تھوڑا سا فرق ہوگا بس۔ تو سبحان اللہ۔ تو طالب علم کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی درجات میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یونس آیت نمبر 61 to 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو جو تم جو بھی کام کرتے ہو، تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تمہارے رب کی کوئی بھی ذرہ کسی چیز کا بھی کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، یعنی تمہارے رب سے کوئی بھی ذرہ برابر کوئی چیز بھی کیا ہے، چھپا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی بھی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن دراصل کیا ہے، ایک محبوب عمل ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے ہیں، اور اے لوگو تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے ہو مگر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کو رسول کے ہر حال کی جو ہے خبر ہے، اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان تمام کاموں کا جو خبر اللہ کو ہے۔ خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے تلاوت قرآن ہے نا۔ تو اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے، اس کا کوئی بھی بندہ مگر مصروفیات دنیا کو چھوڑ کر نہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے بارے میں یہاں پہ آیا ہے نا، وما تتلو منہ من قرآن، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت قرآن اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے حال سے اور ہر انسانوں کے جو لمحہ ہے، جو سیکنڈ جو وہ گزار رہے ہیں، جن کاموں میں بتا رہے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کو خبر ہے۔ زمین آسمان کی کوئی بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، اور یہ مضمون ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 59 میں بھی۔ تو یہاں ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے بات کہ اللہ کو جو قرآن کریم ہمارا پڑھنا ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کو اس کو پسند ہے، اللہ کو تلاوت قرآن بہت پسند ہے، محبوب ہے، تبھی تو خاص کر کے ذکر فرمایا ہے یہاں اس آیت میں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 62۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 65 تک کی اللہ کے جو دوست کون ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی صفات کے بارے میں بتایا گیا، ان کے اجر بتایا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی دوست جو ہے دوست ہیں نا، یعنی اللہ کے جو ولی ہیں، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ پاک باز ہستیاں جو ہوں گی جو ایمان اور دولت کی سعادت سے وہ دولت مند ہوں گی، جن کے پاس ایمان اور تقوی ہوگا تو وہی لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو یہاں جو الفاظ آیا ہے ان اولیاء اللہ، تو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں تو کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اولیاء کا جو الفاظ آیا ہے تو اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اولیاء یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ قریب کے ہیں، یعنی قریب کرنے کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور نافرمانی سے بچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہو۔ اس لیے آیت میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جو ہے تعریف فرمائی ہے، اور ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کے، آیت نمبر 63 میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور ایمان اور تقوی ہی اللہ کے قرب اور بنیادی اہم ترین کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے۔ جو ایمان لایا، جو ڈر کے زندگی گزارتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے کچھ اسپیشل ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ وہ ایسے کرامات دکھاتے ہیں، ایسے جو ہے نا ایسی چیزیں دکھاتے ہیں، ایسی چیزیں ظاہر کرتے ہیں کہ جس سے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ آستینوں سے چھوارے نکال دے یا دودھ نکال دے، انگلی سے دودھ ظاہر کر دے تو وہی ولی ہوں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے ولی ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ دراصل ان کی کیا خاص صفات ہے کہ وہ ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ اول نمبر پر وہ ایمان لاتے ہیں، توحید ان کے اندر کہیں دور تک نہیں ہوتا ہے، کسی بھی کوئی بھی فیلڈ، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ان کے اندر جو ہے نا شرک نہیں ہوتا ہے، شرک کی ملاوٹ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے۔ ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ چھپی اور ظاہری بیماریوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اور ان کی جو زندگی جو گزارتے ہیں وہ تقوی کے بنا پر گزارتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے ڈر کر اپنے سارے کام اور معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 63 دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 62 ہی میں دیکھیے ابھی کہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے جو دوست بن جاتا ہے نا تو پھر آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو لوگوں کا جو ڈر دراصل کیا ہوتا ہے، اصل میں وہ نکل ہی جاتا ہے اس وقت کہ جب انسان اللہ سے وہ ڈرتا ہے، جب اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ آپ کا جو فوکس ہے نا وہ بدل گیا ہے۔ آپ ہر چیز اللہ کے ڈر سے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور پوری انرجی اسی پر بھی لگ جائے گی انسان کی۔ تو ہر چیز پھر کیا ہوتی؟ سیدھے ہونے لگ جاتی ہے، اور آخرت کا انجام بھی بہت اچھا اور بہترین ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر قیامت کے روز اللہ کے یہاں بلند مراتب اور منازل کی وجہ سے انبیاء شہداء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے۔ صحابہ جو ہے نا بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے معاملے میں دریافت کرتے تھے، تو پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آپس میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی وجہ سے آپس میں ان کی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ تو حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، کوئی مالی لین دین بھی نہیں تھا، اللہ کی قسم ان کے چہروں پر نور ہوں گے، اور وہ لوگ نور پر جو ہے نا سوار ہوں گے، یعنی کہ نور کے ممبروں پہ سوار ہوں گے۔ اس وقت جب لوگ جو ہے جن کے چہروں پر کیا ہوائیاں اڑی ہوں گی، لیکن اس وقت انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب لوگ غمگین اور پریشان رہے ہوں گے تو انہیں کوئی بھی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کو تلاوت فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث 3529 ہے اس کا نمبر۔ تو آپ دیکھیے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے ہیں نا تو خوش ہو جائیے، کیونکہ جو آپس میں اللہ کی کتاب کی وجہ سے محبت کرتے ہیں نا
تو حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی مالی لین دین، کوئی بزنس، کوئی تجارت نہیں ہوتا، نہ کوئی خاندانی رشتہ داری ہوتی ہے، نہ کوئی بھی ایسی کوئی کنیکشن ہوتا ہے. صرف اللہ کی کتاب یعنی کہ ان کے بیچ میں جو کنیکشن کی وجہ کیا ہے، کامن فیکٹر، یعنی کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کی وجہ سے ان کے آپس میں دوستی اور محبت ہو گئی. تو اللہ کی قسم ان کے چہروں پر نورانی ہوگا، وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. جب ساری دنیا کے جو لوگ ہیں غمگین ہوں گے، تب ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ اللہ کے کیا ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، اور ان کی آپس میں محبت کی وجہ سے ان کے آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر 63. ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہی زبردست کامیابی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کے جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا ہو کر رہیں گے. وہ وعدے یعنی اللہ نے جو اپنے وعدے کیے ہیں مومن بندوں کے ساتھ میں، یعنی ان کے لیے جنات ہے، باغات ہیں، ان کو ہمیشگی کی زندگی ہے، اور جو بھی وعدے ہیں اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کیے جائیں گے. ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بھی چینج نہیں ہونے والا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 64. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں. یقین رکھو کہ غلبہ اور طاقت کا پورا اللہ ہے. غلبہ اور طاقت پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور نہ غمگین کریں آپ کو ان لوگوں کی باتیں اور ان کی قول. ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری عزتیں اور قدرتیں اور طاقتیں اور قوتیں کس کے لیے ہیں؟ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں. وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ انسان کو تکلیف کب پہنچتی؟ جب لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں نا. جب انسان سچ پر ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، لیکن رشتہ دار اس کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار اس کو جو ہے بھلا برا کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے اپنے ہی جو لوگ، ایک وقت تھا کہ اس کے برائی پر وہ خوش تھے، لیکن جب آج وہ نیکی کے ڈگر پہ چل پڑا ہے تو وہی رشتہ دار، وہی قنبے قبیلے آپس والے رشتہ دار وہی سب بھلا برا کہتے ہیں. تو انسان بہت رنجیدہ اور غمزدہ ہوتا ہے. سیم یہی کنڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. ان کو بھی انہی کے رشتہ دار، انہی کے بستی والے، انہی کے قوم والے تکلیف پہنچاتے تھے. یہاں تک تکلیف بھی نہیں پہنچائی، ان کو بہت زیادہ ظلم ڈھائے ان کے اوپر. تو آج اگر ہم قرآن کے راستے پہ چلتے ہیں اور ہمیں لوگ تانے دیتے، طنز دیتے ہیں، تو دراصل ہمیں تو ڈرنا اللہ سے ہے نا. جو مومنین ہوتے وہ اللہ سے ڈرتے، نہ کہ لوگوں کے تانوں سے، باتوں سے، طنز سے، ہے نا. کسی چیز سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہیے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 65 ہے. یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اور وہ کسی چیز کی بھی نہیں کرتے، کیول گمان کی کرتے ہیں، اور ان کا کام. آیت دیکھیں، آیت نمبر 66. یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب کے سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی ہی نہیں، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام ان کے سوا کچھ نہیں کہ زن یعنی تیر کے، یعنی کہ اندازوں کے وہ تیر چلاتے ہیں، یعنی کہ گمان ایسا کرتے ہیں، زن اور اپنے من کی باتوں کی پیروی کرتے ہیں نا. من گڑن باتوں کی پیروی کرنا ہے، دراصل کیا ہے؟ زن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. جو سامنے حق ہے اس کی پیروی نہیں کرتے. تو آیت نمبر 65 سے 66 میں اور 67 میں جو شرک کی بنیاد ہے نا، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ یقین نہیں، وہ گمان ہے. اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی پروف نہیں ہے ان کے پاس. وہ صرف اور صرف ان کی سوچ ہے اور آبا و اجداد کی ایک پیروی ہے. اور دراصل کیا آبا اجداد کے پاس بھی تو یہ کہاں سے آیا نا؟ تو انہوں نے تو بس ایک سوچ لیا، ایک ان کے پاس گمان ہو گیا، ایک ان کے پاس انہوں نے ایک سوچ
اور من گڑت باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ یہی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جس چیز کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا ہے، بے صنعت بے خیالی ان باتوں کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پاس تو کیا صرف یہ اٹکلوں کی وہ پیروی کرتے ہیں، اور جو حق واضح ہے اس کی وہ اتباع ہی نہیں کرتے ہیں، اس کی پیروی ہی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 67۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیتیں دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ تو جو غور سے سنتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتے ہیں؟ وہ عقل والے ہوتے ہیں۔ وہ غور فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور دراصل کیا ہے، ایک اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی دعوت دی جائے، آپ کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، غور سے سننا ہے۔ تو غور سے سننے کی وجہ سے کیا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ تو واسطے اس قوم کے لیے جو سننے والی ہے، لقوم یسمعون، جو سننے والی، وہ بھی غور سے سننے والی صفات بتائی گئی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 68۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ سب ان کا ظن اور گمان ہے نا، ان کی سوچ ہے، خیال ہے، اٹکلیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی اولاد نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز جو ہے نا اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، سب کچھ، سب سارے کی ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے، پھر اسے اولاد کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے نا؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے کچھ مددگار چاہیے ہوتی ہے، سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو جائے گا، اکثروں کی یہی الفاظ ہوتے ہیں نا، کہ بیٹا ہو جاتا تو وہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوتا، یا ایک اولاد ہی ہو جاتی میری بڑھاپے کا سہارا ہوتی، کیونکہ اس کے پتہ ہے کہ ایک انسان کی کمزوری کیا ہے، جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد کیا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے پیچھے جو ہے میری جو وارث کوئی ہو، جو میری پراپرٹی سنبھال لے، میرا سامان سنبھالے، میری جو آبا و اجداد کا زمین، کھیت، باغ ہے نا، یہ سب کچھ بزنس وغیرہ یہ سب سنبھال لے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو ہے اسے کسی سہارے اور مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جس کا حکم آسمان اور زمین کی ہر چیز پر چلتا ہو، اسے اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد کی ضرورت تو وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے نا جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھنا یا بننا پسند کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو فنا ہوگی ہی نہیں، اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ سورہ مریم آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کے بارے میں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے، یعنی شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی بات، وہ ایسی بات اللہ کے بارے میں وہ اپنی زبانوں سے جو گڑتے ہیں کہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا ہے نا، اللہ اولاد رکھتا ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا ہے، وہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے، اللہ رب العزت کے اندر کوئی بھی ویکنس نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کے اوپر موت واقع ہوگی، تو جو اس کو اولاد کی ضرورت ہوگی نا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی انسان جو ہے نا غور فکر نہ کرنے کی وجہ سے اور آبا و اجداد کی دین کی پیروی کرنے کی وجہ سے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، ایسے بات جو کہتے ہیں وہ دراصل کیا ہے، انہی کی جو گمراہی ہے نا اسی کا نتیجہ ہے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا۔ تو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 68 سے 70 تک اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں گمراہ کن تصور کی نفی کی گئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اللہ تعالیٰ ان بشری کمزوریوں سے پاک ہے، اسے بڑھاپے میں اولاد کے سہارے کی اور مرنے کے بعد نسل جاری رکھنے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں وہ بدترین جھوٹ گڑھ رہے ہیں، جھوٹے ہیں وہ لوگ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 69۔ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں
وہ فلاح نہیں پائیں گے. یعنی جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے نا، تو وہ لوگ کیا ہے، فلاح نہیں پائیں گے. تو یہ فلاح وہ فلاح کی بات نہیں کی جا رہی ہے جو دنیاوی ہے، یہ فلاح آخرت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. دنیا میں تو وقتی طور پر ان کو کھانا پینا رہنا، کامیابی، شہرت، عزت سب کچھ مل جائے گی، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی بھی فلاح نہیں ہے، کوئی بھی کامیابی نہیں، جنہوں نے اللہ پر جو ہے نا جھوٹ اور بہتان گڑھا. آیت دیکھیں، آیت 70. ان کے لیے تو بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس انہیں لوٹ کر آنا ہے. پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا، اس کے بدلے ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جو کفر کرتے تھے نا تم، جب رسول تمہارے درمیان آئے، تم نے کیا کہا؟ نہیں، اللہ کا تو بیٹا ہے، اور جو تم پیغام ہمارے پاس لا رہے ہو توحید کا، یہ دراصل کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا ہے. ایسے نا، جو تم نے جھوٹ گڑا ہے، جو تم نے انبیاء کے ساتھ کفر کیا ہے، جو تم نے اللہ کی توحید کا تم نے جو کفر کیا ہے، تو بس آخرت میں کیا تمہارے لیے؟ صرف اور صرف ہمیشگی کے لیے جہنم ہے، جو تمہارے کفر کا ہی رزلٹ ہے. اب تمہیں کیا کرنا؟ اب تمہیں اپنے انجام کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے جو تم نے کیا ہے. تو یہاں پہ انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 72. آیت دیکھیں، آیت 71. اور پیغمبر ان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے بیچ میں میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے، تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے. اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، اور پھر جو تدبیریں تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا وجہ نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے کر گزرو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. تو آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 73 تک نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے نا پرسوز نصیحت کا ذکر ہوا ہے. انہوں نے اپنی تبلیغ کے آخری دور میں تبلیغ کا، جب ان کی قوم میں آخری دور کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں پہ پس منظر کھینچا گیا ہے. تو انہوں نے اپنی تبلیغ کے جو آخری دور میں قوم کے سامنے جو پیش کیا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اگر میرا تمہارا نصیحت کرنا پسند نہیں آتا ہے تو تم کیا کرو، میرے خلاف پلاننگ کر لو، سازشیں کر سکتے ہو، اور تم کر بھی سکتے ہو. اگر تمہارا ضمیر تمہیں ایسا کرنے سے روکے تو سوچو کہ میری تبلیغ بے غرض اور جو ہے خلوص پر مبنی ہے. میری تبلیغ کیا ہے؟ بنا کسی غرض اور خلوص یعنی اخلاص پر مبنی ہے. میں نے تو تم سے کبھی کوئی معاوضہ نہیں مانگا، تم سے کوئی بھی مجھے اجر نہیں چاہیے. میرا تو اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے پاس ہے میرا اجر، اور میرا تو اجر تو بس اللہ ہی مجھے دینے والا ہے. قوم نے جو ہے نا نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو فنا کر دے، ان کو تو ختم کر دے، تو ان کو ہلاک کر دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بالآخر پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے، آیت دیکھیے، آیت نمبر 72. پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ یعنی اللہ کے احکامات پہنچانے پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی ہے. میرا اجر کسی اور نے نہیں، اللہ نے ذمے لے لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبردار لوگوں میں شامل رہوں. تو یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی اسی کے بارے میں یہاں ذکر ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 73. پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا، اور ان کافروں کی جگہ زمین کو بسایا. یعنی مسلمانوں کو اور نوح علیہ السلام کو کافروں کی جگہ زمین پر بسا دیا. اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا. اب دیکھو کہ جن لوگوں کا خبردار کیا گیا تھا نا، ان کا انجام پھر کیسے ہوا. یعنی کہ اہل مکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے نا، اور جو لوگ بھی انبیاء پہ مذاق اڑاتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان سب کے لیے یہاں پہ عبرت ہے. تو چاہے وہ 1450 سال پہلے کے لوگ ہوں،
اور چاہے آج کے لوگ ہوں اور چاہے آنے والے جو بھی لوگ ہیں جو جنہوں نے بھی انبیاء کا رسولوں کا مذاق اڑایا، تو ایسے واقعات لا کے ان کے لیے کیا ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کے لیے عبرت کے نشان بتائے جاتے ہیں کہ تمہارے لیے دیکھو اس میں عبرت ہے، تم اس میں جو ہے سبق سیکھو۔ جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی ان کے ساتھ کیا ہوا انجام کہ وہ انہیں پورا غرق کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج جو ہے نا سائنٹسٹ بتاتے ہیں نا، انہوں نے ریسرچ کی ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین پر ایسا ایک وقت آیا ہے جب ابتدا میں جب زمین کی شروعات ہوئی تھی، دنیا کی شروعات ہوئی تھی، تو پوری دنیا جو تھی پانی میں ڈوب چکی ہے۔ تو اس کا جو ہم لوگ ڈیٹیل میں انشاءاللہ سورہ نوح میں پڑھیں گے، نوح علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ یہ مختصر سا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کو، اپنی جو قوم تھی ان کی جو قوم کی طرف بھیجا گیا، ان کو تبلیغ کی 950 سال، اور ان کی عمر 1050 سال تھی، اور پھر بھی ان کی جو قوم تھی ان کی بات نہیں مانی، ان کا مذاق اڑاتی رہی، ان کے اوپر ان کے اوپر ہنسی مذاق کرتے تھے ان کے قوم کے لوگ، اور ان کی یقین ہی نہیں کرتے تھے ان کی بات کا۔ تو پھر آخر کار ان کو ختم کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ پانی ایسا جو ہے آیا سب طرف سے، اوپر سے بھی پانی، بارش کا بھی پانی تھا، اور نیچے سے پانی چشموں سے جاری ہو گیا، اتنا پانی کہ جیسے آج آپ کو بڑے بڑے پہاڑ، آپ کو دیکھیں کتنے فٹ کے ہیں نا وہ پہاڑ بھی سب ڈوب گئے تھے، اتنا پانی ہو گیا تھا زمین پہ۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 74۔ اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی قوم کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا تو اسے مان کر ہی نہ دیا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ وہی بات ہے جیسے کہ جو لوگ ہیں نا، ان کے دلوں پہ مہر کب لگتی ہے؟ جب حق کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بتایا گیا کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے جو رسولوں کا ذکر ہے، اور ان رسولوں میں حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور ان رسولوں کو بھی ان کی امتوں نے خوب جھٹلایا۔ بار بار سمجھانے کے باوجود جب وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا کیا؟ مہر لگا دیا۔ یعنی کسی کے پاس بھی، اب آپ دیکھیں ان کے اوپر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اب ہمارے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کا کلام، اللہ کی حدیث بار بار آتی، تب بھی ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو ہم جھٹلاتے، نہیں ایسا ہمارا دین سخت نہیں، ہمارا دین ایسا سخت نہیں، تو آخری میں رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ خود اسی انسان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اسے اچھی بات اس کو سمجھ بھی نہیں اترتی، اور پھر کیا ہے، پھر وہ برائی کی طرف اس کی جو ہے رہنمائی کر دی جاتی ہے، اور اچھائی کے کاموں سے اس کو روک لیا جاتا ہے۔ تو دلوں پر مہر لگنے سے یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ انسان ایمان لانے کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان کی قوموں نے بھی کیا ہوا؟ ان کی قوم میں بھی ایسے ہی ہوا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 75۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کو اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ آیت 76 دیکھیں، چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 70 جو 6 ہے، تو دراصل اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے اور ہارون علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں ذکر ہے۔ تو ان آیت میں حضرت جو موسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ دراصل کشم کا بیان ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آل فرعون کے سامنے اللہ کی دعوت کا پیغام پیش کیا نا، اللہ نے بھیجا تھا ان کے پاس، تو اللہ کے پیغامات کو بھیجا تو انہوں نے اسے جو ہے جادو قرار دیا، یعنی کہ جو معجزہ لے کر آئے تھے نا، اللہ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے فرعون کے پاس جو بڑا سرکشی کر رہا ہے، اس کے بعد اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کو اللہ نے جو معجزے دیے تھے، عصا، یدا، بیدا ہے نا، سارے معجزات جو دیے تھے، اس نے جو فرعون نے اس کو دیکھنے کے بعد بھی کیا کہا، یہ تو سب کیا ہے؟ جادو ہے، تمہارا سب جادو ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے نا۔ تو دراصل آپ دیکھیں کہ اپنی جو ہے نا سامنے حق آنے کے بعد اس نے، وہ جو فرعون ہے، اس نے انکار کر دیا، جادوگری کا الزام لگایا اور کہا کہ تم دونوں بھائی اپنی سرداریاں اور بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو، یعنی ہمارا جو راج پاٹ ہے اسے تم لے لینا چاہتے ہو، تم دونوں اس لیے ایسا کر رہے ہو۔ تو انہوں نے تمام جادوگروں کو جمع کیا، یعنی کہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ معجزوں کو بھی جادو کا قرار دے دیا،
اور اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے پوری پوری پرزور کوشش کی. کس نے؟ فرعون نے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی چال کو الٹ کر ان کو انہی کی طرف الٹ پھیر دیا اور ثابت کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دراصل جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے برحق ہیں. یہ معجزات ہیں جو ہر نبی کو ہر دور میں ان کے دور میں دیے گئے ہیں. تو ان کے قوم کے جو لوگ تھے، یعنی کہ جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو فرعون نے اور ان کے جتنے بھی سردار تھے ان سب نے کہا یہ تو دراصل کیا ہے، یہ تو جادو ہے، یہ جادو لے کر آئے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 77. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح ہی نہیں پایا کرتے ہیں. ہے نا؟ یہاں پہ کیا پتہ چلتی ہے بات کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کامیابی کس کے لیے نہیں ہے؟ جادوگروں کے لیے نہیں ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 77. آیت 78 ہے. کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہمیں بارگشتہ کر دو اور اس سرزمین سے تم دونوں کی چودراہٹیں قائم ہو جائیں. ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں. اس طریقے سے جو فرعون ہے نا اور اس کے سرداروں نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جواب دیا. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا دراصل جن کو بھیجا گیا تھا، جن کی طرف یعنی کہ فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے نہیں مانا اور نہ ایمان لائے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 79. اور فرعون نے کہا کہ جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ. آیت 80. چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے، یعنی جادو جو تم کرنا ہے تمہیں اپنا پھینکنا پھینکو. پھر آیت دیکھیے، آیت نمبر 81. پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سب سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے یہ سب کیا ہے؟ جادو ہے. اللہ تعالیٰ ابھی اس کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ ختم کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فاسدوں کا کام بننے نہیں دیتا ہے. آیت 82. اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے اور چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا جو ہے سمجھے. آیت دیکھیے، آیت 83. پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سردار سے ڈرتے ڈرتے ایمان لے آئے. یعنی فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے وہ ایمان لے آئے، کہیں فرعون انہیں نہ ستائے. اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زوراور تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے ہیں. تو یہاں پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اور ایمان کی بات پہنچائی لوگوں میں، تو ان میں سے جو اکثریت جو تھی انہوں نے انکار کیا، لیکن ان میں سے جو یوتھ تھے، نوجوان لوگ تھے، وہ ایمان لے آئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر کیا کہا؟ لبیک کہا. تو موسیٰ علیہ السلام دراصل قوم فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو حق کو اول قبول کرنے والے جو چند مومن جو تھے، چند نوجوان تھے، جو دراصل کس میں سے تھے؟ قوم فرعون میں سے تھے. اور باقی قوم فرعون اپنی جو ہے نا اور قوم میں موجود فرعون کے ایجنٹ سرداروں کے ظلم اور ستم سے خوف زدہ ہو گئی. یعنی کہ جو قوم فرعون جو تھے، قوم فرعون میں بھی اللہ نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا نا پھر موسیٰ علیہ السلام کو. تو قوم فرعون میں سے کچھ نوجوان جو یوتھ تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن باقی جو ان کی قوم فرعون کے جو لوگ بھی تھے تو وہ بھی جو تھے فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈر کے مارے ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ فوراً ایمان لیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر کے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. جادوگر ایمان لائے. ان کے بعد بھی کیا ہوا
اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ قوم فرعون کے کچھ لوگ تھے وہ بھی ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اور آپ دیکھیں کہ خاص کر کے نوجوان، تو کسی بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی تبلیغ کرتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو سب سے زیادہ اثر جو تبلیغ کا ہوتا ہے وہ نوجوان پر ہوتا ہے۔ تو خاص کر کے یوتھ پر بھی کیا ہونا چاہیے، بہت زیادہ انسان کو فوکسڈ کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے ایک جو جوان ہوتا ہے تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے اور سچ اور جو ہے حق ان کے سامنے جو اگر پیش کیا جائے تو واقعی میں وہ سچ کا ہی ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو لوگ تھے، یہ نوجوان لوگ تھے، اور انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات پر کیا کیا، سمینا و اطاعنا کیا۔ تو فرعون اور ان کے درباری اور حکام کے جو تکلیف پہنچنے کا جو ڈر تھا، فرعون کی جو قوم میں جو تھوڑے سے آدمی تھے نا، ان کے آبا و اجداد یعنی کپتی اور ان کی مائیں بنی اسرائیل سے تھی۔ اور پھر اب دیکھیے جو سعد بن ابی وقاص کا جو خون پہلی دفعہ اسلام کی راہ میں جو بہا، یہ سب سے پہلے ایسے صحابی تھے، اور دراصل یہ کیا تھے، یہ نوجوان نسل کے تھے، اپنی جانوں کا انہیں ڈر نہیں ہوتا تھا۔ کسی قوم میں جب تبدیلی اگر انسان کو لانا ہے تو نوجوان نسل تک کیا کرنا ہے، ان کو تبلیغ کرنا ہے، اور ان کو کس سے جوڑنا ہے، دین سے جوڑنا چاہیے۔ تب کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا کرانتی آتی ہے نا، بدلاؤ آتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا مثال بھی موجود ہے کہ جب ہمارے کیا جب انقلاب ہوا تھا تو سب سے پہلے جو نوجوان طبقہ تھا نا، وہی سب سے پہلے سامنے آیا تھا، نوجوان یوتھ، اور وہی کسی بھی معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ تو ہمارا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو یہاں بات ہو رہی ہے، تو یہ تو کافی پرانی بات ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو جہاں پہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے یوتھ کیا ہوتا ہے، اس کا ایک اہم امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ یوتھ کی عقل اور فہم اور دانائی ہوتی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن اور حدیث کی بات کو بھی یوتھ کے بیچ میں بہت زیادہ ان کو اس سے موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو اس سے جوڑنا چاہیے یوتھ کو۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 84۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ آیت 85 دیکھیں۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں لوگوں کے ہاتھوں سے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ تو یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ تمہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، تم ایمان لے آئے، تمہیں اب کیا کرنا ہے، توکل علی اللہ کرنا ہے۔ اب تمہیں فرعون کے جو ظلم سے نہیں ڈرنا ہے، لوگوں کے ڈراووں سے نہیں ڈرنا ہے، جو تمہیں لوگ پریشر ڈال رہے ہیں، تمہیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، تمہیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا، صرف اور صرف اللہ پر یقین کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو پھر ان جو یوتھ تھے، جو ایمان لانے والے تھے، انہوں نے پھر کیا دعا کی کہ اللہ کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ ہی پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، بس ہمیں ایسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دو مطلب ہے کہ پہلا یہ مطلب ہے کہ ہم پر ظلم نہ کریے، اور دوسرا مطلب یہ کافروں کے کفر اور سرکشی میں اضافے کا سبب ہم کو نہ بنائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ تو ان مومنوں کی یہ دعا تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی۔ آیت 86۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دیجیے۔ اور انہوں نے کیا دعا کی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ مجھے ان کافر قوم سے نجات دے دیے۔ آیت دیکھیں، آیت 87۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر کے ہی گھروں میں بساؤ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگ کیا کرو، وہ لوگ دعائیں کر رہے تھے، ہے نا، دعا کرے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو مسلمان ہو گئے، تم لوگ کیا کرو، اپنی اپنی گھروں کو اب تم مسجد بنا لو، مسجد بناؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے مصر میں ہی تھے، فرعونیوں کے بیچ میں ہی تھے، تو انہوں نے اپنی اپنی گھروں کو کیا کر لیا تھا، مسجد بنا لیا تھا، جیسے کوارنٹائن میں ہوا ہے نا،
کہ مسجد میں تالا لگ گیا، نہیں جا سکتے ہیں، تو سب نے اپنی اپنی گھروں میں ایک کمرہ، ایک روم کو کیا کیا، مسجد بنا لیا۔ تو حالات اور سچویشن کے حساب سے اپنے گھروں میں بھی کیا کرنا چاہیے، ایک مسجد کو قائم کرنا چاہیے جہاں پہ انسان کیا کرے، اللہ کو یاد کرے۔ آپ دیکھیں کہ آپ سب جگہ مسجدیں نہیں ہوتی، بہت سے ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں کے گھروں سے مسجد دور ہوتی ہے، تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے، ایک اپنے گھر کا چھوٹا سا ایک جو ہے نا کمرہ ہے یا ہال ہے یا چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو اللہ کی سجدوں کے لیے اور مسجد کے لیے کیا کرے، اس کو لکھ دے، مطلب کر دے اس کو، کہ یہ جو جگہ ہے یہ اللہ کے سجدے کی جگہ ہے۔ تو اسپیشل خاص جگہ کا اہتمام کرے کہ وہاں پر صرف اور صرف اللہ کی مسجد بنائی جائے، وہاں پہ اپنے گھر کے ایک جو کونا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس میں بھی اللہ کی عبادت ہو اور ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہے، ہے نا۔ تو آپ دیکھیے پورا گھر بنانے کا بھی ثواب ہوگا کہ اس میں مسجد جو بنائی گئی۔ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے نا کھڑکی بنا لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جو ہے تم نے جو ہے نا، اے جو ہے ان کا جو بھی نام تھا، نام نہیں یاد رہا مجھے، تو انہوں نے کہا تم نے جو یہ مسجد جو تم نے اپنی دیوار پہ جو کھڑکی بنائی یہ کس لیے بنائی ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس لیے کھڑکی بنائی ہے نا کہ تاکہ مجھے جو ادھر سے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے نا، اس لیے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس لیے نیت کرتا، مسجد میں تو نے اس لیے مطلب کہ تو نے کھڑکی بنائی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر تو یہ نیت کرتا کہ میری جو ہے کھڑکی میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی جو مسجد ہے ادھر سے نا اذانوں کی آواز سنائی دے اور میں مسجد کو بھی دیکھ سکوں ادھر سے، تو پھر کیا ہے تیرے لیے باعث یہ جو کھڑکی ہے اجر بن جاتی، باعث عبادت لکھ دی جاتی ہے نا۔ صرف چھوٹی سی نیت کہ اس نے کیا نیت کی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے، کہ اگر وہ اس نیت سے بناتا کہ مجھے اذانوں کی آواز سنائی دے کہ میں مسجد پہ دیکھ سکوں یا مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہے نا، ثواب عبادت کی نیت سے، تو پھر وہ کھڑکی بنانا کیا ہوتا ہے، عبادت میں لکھ دیا جاتا کہ چھوٹی سی بس نیت کر لے انسان۔ تو اسی لیے اپنے گھروں میں بھی کیا کرے، ایک مسجد بنائے انسان، اس میں اللہ کی عبادت کرے، تو پھر کیا ہے پورا گھر کا جو گھر بنانا بھی ہے وہ بھی کیا ہے عبادت میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں کیا کی، ایک چھوٹی سی مسجد اللہ کے لیے بنا لی۔ اللہ جو ہے سب گھر والے مل کر کے جماعت سے پڑھے نماز اپنے گھروں میں نا۔ تو دیکھیے کبھی بارش ہوتی ہے یا بہت ٹھنڈ ہوتی ہے تو پھر جو مرد حضرات ہیں وہ بھی نہیں جا پاتے مسجد میں، یا تکلیف ہے کسی کی بیماری ہے تو اپنے گھر میں چھوٹی سی جگہ بنا لے تاکہ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے نماز پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 88، آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 89 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور آل فرعون کے خلاف بد دعا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 88 ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی ساج دھاج یعنی شان و شوکت اور مال اور دولت بخشی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کے مال اور دولت کو تہس نہس کر دیجیے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجیے کہ وہ اس وقت ایمان نہیں لائیں اور جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ کس نے دعا کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے کس کے دعا کی؟ جو فرعون ہے اور سرکش جو قوم تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ فرعون اور اس کی قوم پر اس نصیحت کا، اللہ کے پیغام کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس طرح پھر معجزات دے کر بھی جب ان کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی، پھر ان کے جو ہے نا ان کے اوپر حق کی جو ہے قبول نہ کرنے کی وجہ سے رسول نے ان کے اوپر بد دعا فرمائی، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل فرمایا ہے۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ کہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان کو کیا کریں آپ، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا کی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے دنیاوی زندگی میں جو شان و شوکت ہے، مال دولت ہے، جو سب کچھ آپ تہس نہس کر دے، ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ ایمان ہی نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ قبول ہو گئی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 89 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، کیونکہ دعا بھی کس کی تھی نا؟ انبیاء کی تھی، تو ہر نبی نے جو دعا کی ہے وہ اسے قبول فرما لیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تم کیا کرنا، فاستقمنا ولا تتبعان، اور تم دونوں ثابت قدم رہنا، اور تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ تو یہاں پر اس سے مراد جو دوسرے جو شخص موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو دوسرے شخص کون ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے بھائی ہارون تھے نا، ان کے ساتھ دعا میں وہ شامل تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، موسیٰ اور ہارون کی جو دعا بد دعا تھی فرعون کے حق میں۔ اور آپ دیکھیں یہاں فاستقمنا جو الفاظ آیا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر تم قائم رہنا، اور اس کے ظہور یا تاخیر ہو جائے تو کیونکہ نا تمہاری دعا یقیناً قبول کر لی گئی، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے، یہ خالص ہماری مشیت اور حکمت ہے۔ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس دعا کے 40 سال کے بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کر دی گئی، اور بددعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا نا، تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لانے کا اس نے اعلان کیا، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا یہ ہے کہ استقامت کا، کہ تم اپنی تبلیغ اور دعوت اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی، اور اس رہنمائی پر اور فرعونیوں کی غلامی سے نجات دلانے کی جد و جہد پر تم کیا کرو، ثابت قدم رہنا، جاری رکھنا اس جد و جہد کو۔ تو اس کا یہ مفہوم ہے، اور ایمان والوں کو بھی ثابت قدم رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جس فیلڈ میں تم نے قدم رکھا ہے نا، جو تم نے ہدایت کے راستے پہ قدم رکھ دیا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے، استقامت رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، کبھی بھی اس راستے سے اپنے پیر نہ ہٹانا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔